تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اذان سنتے ہیں اور اذان سن کر وہی کلمات دہراتے ہیں جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، کہ ان دونوں موقعوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے دل سے، سچے دل سے اس بات کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، وہ لوگ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اذان کے کلمات سننے کے بعد صرف خاموشی نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ وہی کلمات دہرانے چاہیے جو مؤذن کہتا ہے۔ بہت سے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن اپنی گفتگو میں محو رہتے ہیں، بہت سارے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن وہ اپنے گانے سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اذان کے کلمات سنتے ہیں لیکن جو کچھ بھی وہ اپنے موبائل پر یا دیگر جگہوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں وہ انہی میں مست ہوتے ہیں، مؤذن کے اذان کا جواب نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ کیا انہیں جنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اذان کے کلمات سنتے ہیں، اذان کے کلمات سننے کے بعد اسی طرح جواب دیتے ہیں جیسے مؤذن کہتا ہے، تو ایسی صورت میں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ضرور حاصل ہوگی۔